نہیں ہے، یہ تو قربانیوں کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قربانی، اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں پوری پیپلز پارٹی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ قیادت کو، کہ اپنے آپ کو آپ ضائع نہ کریں۔ آپ یہ پولیس سے چھاپے، یہ گرفتاریاں، یہ خوف و ہراس ختم کریں، الیکشن میں آئیں۔ اگر آپ کو عوام ووٹ دیتی ہے تو برائے مہربانی آپ حکومت بنائیں گے۔ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کے گھر پہ چھاپے مارنا، ان کی گرفتاریاں کرنا۔ چلو ہم اگر یہ باتیں نہ کرتے، ہمارے سامنے ہوتی ہے، پوری میڈیا نے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا تھا یہ باہر کیا ہو رہا تھا؟ دیکھا نا آپ لوگوں نے، سارے جمع تھے یہ۔ اور یہی ہماری درخواست ہے۔ باقی ہمارا نہ فوج سے کوئی جھگڑا ہے بھائی، نہ ہمارا کسی حساس اداروں سے کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا رینجر سے کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا پولیس سے کوئی جھگڑا ہے، کیونکہ نہ ہماری طاقت ہے۔ ریاست سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ جو شخص پی ٹی آئی کا لیڈر ہو، کارکن ہو، ورکر ہو، ووٹر ہو، اگر وہ ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، وہ ہماری فوج کے خلاف بات کرتا ہے، وہ ہمارے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرور کسی دشمن نے ہماری پارٹی میں شامل کیا ہے۔ تو اس چیز کا یہ بالکل کلیئر موقف ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، ورکر، ووٹر، لیڈر، اگر اداروں کے خلاف بات کرے گا تو وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم سے کم میں اپنی ذات کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی میں رہ کے بھی حق کی بات کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا قادر پٹیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آخر تک، جیتنے تک، الیکشن تک ہم ساتھ کھڑے تھے۔ اور آج ہم نے پیپلز پارٹی کو خیرباد کہہ دی ہے۔ میرے ساتھی، میرے دوست کچھ یہاں موجود ہیں، کچھ باہر موجود ہیں، کچھ پریس کلب کے گارڈن میں موجود ہیں، کچھ کیماڑی میں موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو میری پوری خاندان ہے، پوری برادری ہے، وہ یہاں سے لے کے کشمور تک ہے۔ خانزادہ برادری کا علی بل صاحب کو پتہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہیں، اور ہم نے اس وقت وائس چیئرمین اور چیئرمین کئی نکالے ہیں، کئی سیٹیں لی ہیں ہم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیں نہیں۔ تو کلیئر کٹ بات یہ ہے، اور باقی میں ٹائم دوں گا، علی پل صاحب بات کریں گے آپ سب لوگوں سے۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ریکویسٹ ہے میری پوری میڈیا سے کہ کم سے کم آپ میری اس بات کو بتائیں کہ یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ زیادتی ہے۔ وہ 9 تاریخ کا واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جن لوگوں نے کیا وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں اس میں یہ پولیس کے چھاپے، یہ گرفتاریاں، یہ زیادتی ہے، یہ بند ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم۔ رضوان صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جی، میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا کہ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو عوامی پارٹی ہے، جس کے اوپر جمہوریت کا ٹیگ ہو، اور جس کے کارکن ہمیں ملتے ہوں تو کہتے ہوں کہ جی شہادتوں کے وہ جو بنیاد ہے اس پہ پارٹی کھڑی ہے، وہ پارٹی اگر اس طرح سے ایک دوسری پارٹی کی عوام میں مقبولیت دیکھ کر، اس طرح سے شمولیتیں دیکھ کر لوگوں کو گرفتار کروائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک وقت آ گیا ہے۔ اس وقت بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو ان منسٹروں کے، میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز کے لوگ ہیں، جو سکتا ہے کہ اس طرح آ کر شمولیت نہ کریں، لیکن وہ ہمارے ووٹرز ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اب ان کے گھروں تک داخل ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو سوالوں کا اب دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ دو سوال کریں، لیکن ایک اہم چیز میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست انہوں نے اٹھائے ہیں، ان میں ایک جعفر حسن صاحب ہیں جو ہمارے انفارمیشن سیکریٹری ہیں سندھ کے، اس کے علاوہ جناب غلام قادر صاحب ہیں جو کیاماڑی کے ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں۔ یہ ہم اس لیے آپ کو میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ کہیں جبری گمشدگی نہ ہو جائے۔ 2 اور کے نام بتائیں۔ 2 اور ہیں، بتاتے ہیں ہم آپ بولنا چاہتے ہیں؟
ایک تو جعفر حسن صاحب ہیں، وہ ہمارے سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کو یہاں سے پولیس لے گئی ہے، ان کی عمر 65-70 سال ہے. اور دوسرے ہیں غلام قادر صاحب، وہ کیاماڑی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو بھی اٹھا کے، ان کے ساتھ 2 اور ہیں. ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جیسے ہی پتہ چلتا ہے، ہمارے 4 لوگ ہیں ان کے پاس. ابھی جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے کہ 4، ابھی جیسے ہی کنفرم ہوگا ہم آپ سب کو بتائیں گے دوستوں کو. اور مجھے جو انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ اس وقت پورے پریس کلب کو جو ہے انہوں نے اس پریس کانفرنس کی بنا پہ جو ہے وہ پورے پریس کلب کو گھیرا ہو گیا کہ جیسے ہی نکلیں گے گرفتار ہوں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، پیپلز پارٹی سے آپ نے شمولیت کری پی ٹی آئی میں. اصل وجہ نہیں بتائی آپ نے کہ اصل وجہ کیا ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی اور پی ٹی آئی جوائن کرنے کی؟ نظریاتی وجہ ہے یا کرپشن ہے یا انقلاب ہے؟ یہ وجہ آپ نے نہیں بتائی. وہ تو ہے کرائسس میں، پی ٹی آئی کرائسس میں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو بولا، آپ کافی لوگ ہیں. اصل وجہ بتائیں کہ کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے پی ٹی آئی جوائن کی؟ آپ کا نام بھائی جان؟ مائک پہ بولیے سر. سارت اخبار سے. ماشاء اللہ. مائک پہ بولا سر، مائک پہ. فاروق بھائی، پی ٹی آئی جوائن کرنے کی میں نے آپ سے کہا کہ 2 وجہ سے جوائن کی ہے میں نے. ایک وہ یہ ہے کہ میں حج پہ تھا اور میری مختلف جو دنیا سے آئے ہوئے مسلمان تھے ان سے جب میری ملاقاتیں ہوئیں تو ان سب لوگوں نے مجھے کہا، ہم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے اس وقت، کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو لیڈر ہے وہ آپ کے ملک کا عمران خان ہے. آپ کے ملک سے، پاکستان سے کسی وزیر اعظم سمیت کسی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان آیا تو اس کے بعد سب روڈ پہ آ گئے، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا. پھر ایک پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، میں نے اس کو ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، خان صاحب تک گئی. انہیں مل کر 2-3 اور دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں، ہم آپ کو شمولیت کی دعوت دیں گے. کیا آپ ان حالات میں شمولیت کریں گے؟ پیپلز پارٹی سے اختلاف ہمارا 1 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ جو حالات اس وقت ڈسٹرکٹ کیماڑی کے موجود ہیں، میں تو اپنے گھر کی بات کروں گا، اور آپ سب میڈیا والے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ شہر میں کیا حالات ہیں، کس طرح بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، ہمیں ہی پتہ تھا. پی ٹی آئی تو ہمیں تقریباً کوئی 1 سال سے آفریں کر رہی تھی. میرے چھوٹے بھائی کے لیے ان کے ڈسٹرکٹ کیماڑی سے جو ایم پی ہیں شاہ نواز جدون صاحب نے چیئرمین کی آفر کیا، ہم نے منع کر دیا اس وقت. جب انسان کا دل اور دماغ تبدیل ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہمارے لیے. باقی ہمیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں. کرپشن اگر ہم نے کرنی ہوتی تو لوگ، مجھے قادر پٹیل نے کہا کہ یہ لوگ ہار بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تو ہم کرپشن کے ساتھ ہیں ہی نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ نہ اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہے اور نہ آئندہ کھلائیں گے. اور جو لوگ ان حالات میں شامل ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، میں نے ان کا حال بڑے قریب سے دیکھا ہے. مجھ سے زیادہ اور کوئی قریب نہیں ہے، شاید آپ بھی نہیں ہیں. میڈیا بہت دور سے دیکھتا ہے، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حرام کھانے والوں کی شکلیں نہیں نسلیں بگاڑ دیتا ہوں. ان کی نسلیں بگڑ چکی ہیں. یہ بتا دیجیے کہ آپ کے گاڑی سے بلانگ کرتے ہیں اور نہ آپ کے پاس کوئی پارٹی کا ہوتا ہے، نہ آپ کوئی پارٹی میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادر پٹیل کو آپ نے الیکشن جتوایا، اگر رفیع اللہ وزیر میں ان کو آپ نے جتوایا، عبد القادر خان کو آپ نے قادر خان مندوخیل کو آپ نے جتوایا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور دوسرا سوال اسی سے چھوڑا ہے کہ آپ کی فورس آپ ان کب کیا؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ قریشی صاحب، آپ نے شاید سنا نہیں صحیح طرح. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جتوایا. ہاں، میں نے یہ کہا ہے کہ
जिससे इनको जिसने जितवाया मुझे पता है। शायद आपने गलत सुना, माजरत चाहता हूँ, और आपको ही पता होगा। और मैंने ये नहीं कहा, आपने शायद गलत सुना हो कि मैंने जितवाया, ये नहीं है। कादर पटेल साहब के साथ एक मिनट कादर पटेल साहब के साथ मैंने काम किया, शुरू से किया, 8-10 साल 12 साल से किया। जाहिर बात है उनके साथ काम किया है तो वो जीते, वो जितवाया। किसने जितवाया वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। माजरत चाहता हूँ कशीफ साहब, आप सही सुना नहीं, गैड होना। नहीं सर, इलेक्शन भाईजान, इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा मैं। इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। शायद मैं ना लड़ूं, पार्टी टिकट देगी तो बात की बात है, वो मेरा कोई ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा कारोबार है ज़ाती अपना। एक मिनट, उसके बाद आपने एमपीएम की बात की, एमपीएम तो खत्म हो चुकी है, उसमें रहा क्या है? एमपीएम तो कराची की वजह से इलेक्शन में ना लड़ पाई। आपने मुझसे ये बात कही कि जो इदारों के खिलाफ बात करेगा मैं उनके साथ नहीं खड़ा होगा। 2 मई को जब मैंने कहा अभी तक क्या है, इमरान खान में तब्दीली आई है, इस वजह से आपने शमूलियत की कि अब इदारों के खिलाफ बात नहीं होगा। देखें जी, इदारों के खिलाफ बात जिसने की है उसका जवाब वही देंगे जिन्होंने इदारे के खिलाफ बात की है। मेरी तो आज शमूलियत है और मुझे इंशाअल्लाह ताला आप कभी नहीं देखोगे कि मैं इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ बात करूंगा। मैं जमहूरियत की बात करूंगा, मैं हक और सच की बात करूंगा। अगर पीटीआई का भी कोई शख्स गलत काम करेगा तो मुझे आप उसके खिलाफ बोलते हुए देखोगे, चाहे वो कोई। जिस तरीके से आर्मी के तंजीमात पर हमले किए गए, जेएचयू पर हमले किए गए, बतौर आम पाकिस्तानी आप नहीं समझते कि जो हुआ वो गलत हुआ और जिन्होंने किया उनको जो है वो सजा मिलनी चाहिए? सवाल भी आपने कर दिया, जवाब भी दे दिया, बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई। मैंने तो कहा भाई बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन जिसने किया उसको गिरफ्तार करो, जिसने नहीं किया उनको गिरफ्तार नहीं करो, उन पे झूठे केस नहीं लगाओ, ये रीत मत डालो। पीटीआई को मैं ये कहता हूं कि पीटीआई को अपनी हुकूमत के अंदर वजीर दाखिला सही नहीं मिला। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सिंध से जो है एसपी और अफसर जो है कराची में लाके गिरफ्तारियां की जा रही है, तो क्या आप जो कराची को सिंध से अलग समझते हैं, कराची को अलग रियासत समझते हैं, अलग मुल्क समझते हैं? नहीं भाई, सिंध एक है, सिंध एक है। नहीं भाई, मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ। ठीक है, उस तरफ से पुलिस करी हुई है, प्रेस क्लब के बाहर हो सकते हैं आप गिरफ्तार हो, तो क्या कहेंगे? आखिरी बेगा आप क्या कहेंगे? मुझे आपने कहा कि आप मेरा जवाब इससे कमल पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया है। इमरान खान ने कहा कि बैरूनी मुल्क से साजिश हो रही है, तब आप पीटीआई में क्यों जाए? इमरान खान के ऊपर केस चलते रहे, जब आप पीटीआई में क्यों जाए? इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद करके जब पीटीआई में क्यों जाए? इस सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए कि इस वक्त प्रेस क्लब के आपको पुलिस की धमकी है, तो क्या गिरफ्तारी देंगे, मुलायमत करेंगे या इसकी जमानत की तैयारी करके? मेरे भाई, अगर कोई आपको शादी का दावत आप उसके घर में जाओ। आप खुद सोचें, अगर किसी के घर में शादी हो, वो आपको कार्ड ना दे तो आप जाओगे? जवाब दो मुझे। तो मेरे भाई, मसला ये है कि मुझे ये पहली शमूलियत की दावत अली मादिल शेख साहब ने मदीने में हरम शरीफ में दी थी। इससे और ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? देखिए जी, बस मैं इस पैगाम पे जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता हूं। आप सबका मैं मशकूर हूं। ये आखिरी सवाल, इससे पहले भी मैं 92 लोगों के साथ, 92 लोगों के साथ, गिरोवर्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसमें फिर मीडिया, सिविल सोसाइटी, आप लोग ना होते
تو پھر سزائیں آ جاتی, شاید سزائیں نہیں آ جاتی لیکن کچھ دن رہتے. اس وقت ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس پولیس کو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے, یہ سارا دن کورٹوں میں ہم پولیس سے ہی ڈیل کرتے ہیں, لیکن ہمارا یقین قانون اور آئین کی حکمرانی پہ ہے. اگر گرفتاری ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گی, عدالتیں بھی ہیں, آئین ابھی تک ہے, ایسی کوئی جو ہے وہ اندھیر نگری نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ.